جدوجہد زندہ باد، ماتی وطن زندہ باد. انچوش کے واجہ سید ہاشم وشتر کہ گار باں طوفان باں بے گواہ باں بلے سید، گار باں طوفان باں بے گواہ باں بلے سید، ای شگانہ جد مکند کسی کی پشتا کنز تک. اس سیمینار کو اور اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیں گے. میں جناب سہیل بلوچ سے درخواست کرتا ہوں کہ آ کر وہ اپنی باتیں ہمارے سامعین کے سامنے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مادر وطن، لمبہ وطن یعنی مادر وطن بہت عظیم خاتون تھی ہے، انہوں نے قربانی دی ہم بلوچ بہن بھائیوں کے لیے. میں ان سے 2-3 دفعہ ملاقات کر چکا ہوں اپنے علاقے میں، کلات میں. بہت بہادر خاتون تھی. بہادری کی یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب ان کی وہاں سے باڈی لائی گئی تو پورے ہائی وے کے اوپر آگے بھی سیکیورٹی تھی اور پیچھے بھی سیکیورٹی تھی. ان کو خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں یہاں بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو ان کے لیے بہت میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں کہ ہم بلوچ کوئی 70 سال پرانی قوم نہیں ہے جی، ہم 700 سال پرانی قوم ہے. اور یہ واحد قوم ہے جس نے اپنی آزادی کی قربانی دی ہے. ہم 700 سال پرانی قوم ہے. ہماری اپنی ریاست تھی، ہماری اپنی اسٹیٹ فورس تھی، ہمارا اپنا دیوان عام تھا، دیوان خاص تھا. یہ ہمیں کہتے ہیں جی ہم 75 سال سے آئے ہیں اور ہم ملک کے غدار ہیں. نہیں جی، ہم 700 سال پرانے ہماری جو ہے نا قصہ داستان ہے. بی بی کریمہ بلوچ کی جو ہے نا زمین ان کو ضرورت ہے، اس کے پیٹرول کی ضرورت ہے، اس کے گیس کی ضرورت ہے نا، اس کے ریکارڈنگ کی ضرورت ہے، اس کی سائل کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی غلط بات ہے جی. جس طرح میں دیکھتا ہوں ہماری بہن بیٹیاں ہیں روڈ پہ بیٹھی بیچاری رو رہی ہوتی ہیں اپنے پیاروں کے لیے، مسنگ پرسنس کے لیے، بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کریمہ بلوچ بی بی کریمہ کے ساتھ میں کلات سے ہب چوکی تک آیا ہوں ان کے کانوے کے ساتھ ایک دفعہ. اور میری ان سے بڑی اچھی سلام دعا تھی. انشاءاللہ کبھی میں آپ کو ان کی تصویریں دکھاؤں گا. بہت بہادر خاتون تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج ان کے نام پہ آ کے آپ سے بات کروں. میرا اللہ کہ آپ کو مجھے دعوت دیا تھا ماما قدیر صاحب نے، تو میں ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. احتجاج میں بھی ساتھ رہوں گا، ہر وقت ساتھ رہوں گا. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی. السلام علیکم. اور قابل احترام مہمان ہیں اور ہم نے ہر وقت محترمہ بانو کریمہ کے الفاظوں کو دیکھا ہے کہ ان کے جو الفاظ تھے وہ آزاد تھے. ان کے جو الفاظ تھے وہ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے نہیں تھے. بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے. دیکھ کے آہن گر کی دکان میں کھلنے لگے کفلوں کے دہانے، بول یہ توڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. اب میں محترمہ فاطمہ سے، کامریڈ فاطمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں جو کہ عوامی ورکر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا شکریہ ادا کروں گی کہ آج مجھے کریمہ کے حوالے سے بولنے کا موقع دیا. یہ بہت مشکل کام ہے میرے لیے کہ میرے جیسے ایک ادنا کارکن کو جو ہے وہ کریمہ جیسی شخصیت کے اوپر بات کرنے کے لیے بلایا. میں ایک نظم کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گی کریمہ کے اوپر بات. یہ نظم ہمارے روح رواں کامریڈ خرم علی نیر نے لکھی تھی جب ہمیں فاروق کی شہادت کا پتہ چلا تھا. اس کا عنوان ہے یاد آؤ. یاد آؤ گے تم، یاد آؤ گے، بہت یاد آؤ گے. جب کبھی اندھیروں میں کوئی دیا جلائے گا
بھوچال میں پھنسی کشتی پار کوئی لگائے گا تم یاد آؤ گے. دکھ سے بھرے بادل اپنی مسکراہٹ سے جب کوئی ہٹائے گا تم یاد آؤ گے. ظلم کے اندھیروں میں جب منزل نظر نہ آئے گی کوئی نین جگمگائیں گے کرن امید کی لائیں گے تم یاد آؤ گے. مائیں اپنی لوری میں جب بھی مزاحمت کی داستانیں سنائیں گی زمانوں بعد بھی ہے دوست جب ہم سب جا چکے ہوں گے بھلائے جا چکے ہوں گے تیرا نام گنگنائے گا. نہ قاتل یاد آئے گا نہ حاکم یاد آئے گا بس تم یاد آؤ گے. بانک یاد آؤ گے کریمہ یاد آؤ گے ہاں تم یاد آؤ گے. میرا اور بانک کا جو ساتھ ہے وہ قریب 2014 میں شروع ہوا اور اس سے لے کے ان کی وفات تک ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا کہ جس کے بارے میں بس یہ میرا حال ہے کہ میرے خیال سے سال بھر ہو گیا ہے بانک کی وفات کو لیکن آج تک شاید اس چیز کی دل آج تک ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بانک اب ہمارے درمیان نہیں ہے. ان 6-7 سالوں میں جو میں نے بانک سے ویسے تو بہت ساری چیزیں سیکھی لیکن جو کچھ ضروری چیزیں میں نے سیکھی وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گی. جس میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ تھی اپنے خوف پہ قابو پانا. یہ چیز میں نے بخوبی بانو کریمہ سے سیکھی کیونکہ جس دور میں بانو نے BSO کی باغ ڈور سنبھالی تھی وہ بلوچستان کی سیاست کے لیے ایک بہت ہی مشکل دور تھا اور اس دور میں ایک دم بانو کا جو ہے وہ BSO کی چیئرپرسن بننا اور اس کے بعد مشکل فیصلے لینا یہ بہت بڑی چیزیں تھیں ان کے سامنے. لیکن اس پہ بھی مشکل سے مشکل حالات ہوں آپ کو بانو ہمیشہ جو ہے وہ ہنستی مسکراتی ملے. مجھے یاد ہے جب 2014 میں کامریڈ لطیف جوہر کا جب کیمپ لگا تھا بھوک ہڑتال کا تو ایک خوف کا عالم ہوتا تھا ایک دہشت سی ہوتی تھی. کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیمپ کیسے لگے گا کس طرح سے لگے گا کون لوگ اس میں بیٹھیں گے. لیکن اس پوری دہشت میں بھی بانک ہمیشہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بانک سے میں کسی دن ملنے آئی ہوں اور وہ کبھی ہنسی نہ ہو کبھی مسکرائی نہ ہو انہوں نے کوئی مذاق نہ کیا. تو اتنی مشکل سیاسی جدوجہد میں اپنے خوف کو ایسے قابو پا کے رکھنا اور سیاست کرنا یہ میں نے بانو کریمہ سے سیکھا. اس کے علاوہ سیاست جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو پہچاننا اور اپنے دوستوں کو قریب لانے کی ایک جدوجہد ہے. بانو جو تھی وہ اپنے نظریاتی ساتھیوں کو ہمیشہ اپنے سب سے قریب رکھتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساتھی جو ان کو نظریاتی طور پہ کسی طرح یعنی ان سے جن سے نظریاتی تعلق نہیں تھا ان سے وہ اور طرح سے مدد لیتی تھی. وہ کسی کو بھی کبھی غیر ضروری نہیں سمجھتی تھی. سب کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی سیاسی اسٹرگل کا حصہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح بنائے رکھا. اسی طرح سے وہ ساتھی جو ہیومن رائٹس کے کام آ سکتے تھے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بلوچستان کے اندر بات کر سکتے تھے وہ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھتی تھی. تو ان کی سیاست ایسی تھی کہ انہوں نے ایک ایسا نیٹ ورک بنا لیا کہ جس میں وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ پروتی چلی گئیں جس میں وہ لوگ جو ان کے نظریاتی ساتھی تھے وہ بھی تھے وہ لوگ جو ان کے نظریاتی ساتھی نہیں تھے وہ بھی تھے. تو یہ ایک ان کا ایک اور کمال تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ کس سے جو ہے وہ کس طرح سے ان کے کام آ سکتا ہے کون کس طرح سے بلوچستان کی اسٹرگل کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہ سارے کام انہوں نے جو ہے وہ بخوبی نبھائے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو میں نے بانو سے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ
جیسا میں نے بولا ابھی پہلے بھی بتایا کہ وہ ہنستی بھی تھی، وہ مسکراتی بھی تھی، لیکن وہ پریشان بھی ہوتی تھی، وہ روتی بھی تھی. لیکن جب فیصلے لینے کا وقت آتا تھا تو میں نے کبھی بانو کو کبھی کسی پریشانی میں، کبھی کسی مجبوری میں فیصلے لیتے ہوئے نہیں دیکھا. بانو اپنے ایموشنز اپنی جگہ، لیکن جو فیصلہ لینا ہوتا تھا اس فیصلے کو لینے کے لیے جو بھی چیزیں، جو پروسیس اس کا ہوتا تھا وہ اس کو پورا کرتی تھی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ لے کے اس کے اوپر ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی تھی، چاہے ان کو کوئی کتنا ہی ڈرائے کیوں نہ، دھمکائے کیوں نہ، یا ان کو ذرا سی بھی انسرٹنٹی بھی ان کو اگر آپ بتائیں کہ بانو شاید یہ ہو جائے، تو بانو کہتی تھی کہ کامریڈ یہ فیصلہ میں نے لے لیا ہے، اب میں اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. اور یہ فیصلے وہ کبھی اکیلی نہیں لیتی تھی. یہ بات آج بہت سارے بلوچ نوجوان یہاں پہ موجود ہیں جو اب سیاست کا حصہ جو ہے وہ رہے ہیں اور بنتے بھی رہیں گے. تو یہ چیز ایک میرے خیال سے ہم سب کو بانو سے سیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ فیصلے وہ کبھی اکیلے نہیں لیتی تھی، وہ کلیکٹیو اسٹرگل کے اوپر یقین رکھتی تھی اور وہ فیصلے بھی کلیکٹیو لیتی تھی. بس ایک دفعہ وہ فیصلہ لے لیتی تھی تو اس سے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتی. میں بس مجھ سے زیادہ بات نہیں ہو پا رہی، میں نے سوچا تھا کہ میں بہت کچھ بولوں گی لیکن میں شاید زیادہ بول نہیں پاؤں گی. میں ایک چیز بس یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ کریمہ کے دشمن یہ نہیں جانتے کہ جس پودے کو انہوں نے کاٹنے کی کوشش کی وہ پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے، جس کی جڑیں جو ہیں وہ اب پورے بلوچستان میں سرایت کر چکی ہیں، جو آج ہمیں مہارنگ کی شکل میں اور بہت سارے نئے بلوچ نوجوان کی شکل میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ آج ان کے دشمنوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کریمہ اب ایک اتنا تناور درخت بن گیا ہے کہ جس کے تنوں کو آپ جتنے بھی کاٹنے کی کوشش کریں وہ کبھی ختم نہیں ہو پائے گا. میری پیاری کریمہ جو ہے وہ پورے بلوچستان میں اس کی جڑیں سرایت کر چکی ہیں. بہت شکریہ. اس سے پہلے کچھ اشعار اس سیمینار کے آغاز میں جو کہ بانو کریمہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے گئے، یا پھر ہماری زبان میں کہیں کہ پوانو کا نادر کتے. شعر کچھ یوں ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. اب اگلا جو شعر ہے وہ یہیں پر موجود ہے. پہلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جرنل جالے ایک نہتی لڑکی سے. آزادی کی بات نہ کر لوگوں سے نہ مل یہ کہتے ہیں، بے حس ظالم دل کے کالے ایک نہتی لڑکی سے. دیکھ کے اس صورت کو جالب ساری دنیا ہستی ہے، بلوانوں کے پڑے ہیں پالے ایک نہتی لڑکی سے، بلوانوں کے پڑے ہیں پالے ایک نہتی لڑکی سے. اب میں پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے ہمارے کچھ دوست احباب اس سیمینار میں موجود ہیں، میں رحمان بابر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور محترمہ بانو کے جوہد کو سراہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کراچی پریس کلب میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام کریمہ بلوچ کی پہلی برسی کی مناسبت سے اس تعزیتی سیمینار میں شریک تحریک پسند دوستوں، قومی دانشوروں، سیاسی استادوں اور سیاسی کارکنوں، آپ تمام لوگوں کی
اجازت سے سب سے پہلے میں کریمہ بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی قومی خدمات پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کریمہ بلوچ انٹلیکچوئل اور ایک اسٹوڈنٹ مجتمعیتی لیڈر تھی جو بلوچ قوم اور بلوچ سرزمین کے لیے وہ شعوری بنیادوں پہ قومی حقوق کی سلسلے میں، قومی برابری کی سلسلے میں وہ سیاست کرتی تھی۔ وہ سیاست قوم کی بھلائی کے لیے، قومی حقوق کے لیے اور بلوچوں کے جو حقوق ہے، جو ان کے وسائل پر اور سائل پہ جو قوتیں قابض ہو چکے ہیں، ان سے وہ حقوق اپنی بلوچ قوم کے لیے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ہماری پختونوں اور بلوچوں کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں، یہاں پہ جب کوئی بھی سیاسی لیڈر، سیاسی کارکن شعوری بنیادوں پہ سیاست کا آغاز کرتا ہے، اپنی حقوق کے لیے لڑتا ہے اور شعوری بنیادوں پہ قوم کو اپنی حقوق کی طرف راغب کرتا ہے، قوم کو شعوری راستہ دکھاتا ہے، تو بدقسمتی سے یہاں پہ مختلف ہتھکنڈوں سے ان کو دھمکایا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، یا ٹارچر کر دیا جاتا ہے، یا لاپتہ کیا جاتا ہے۔ آخر میں اگر وہ قوتیں جو ان کو شعوری اور قومی سیاست سے دستبردار کرانے کے لیے جو ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں، جو ہتھکنڈے کسی سیاسی کارکن یا سیاسی لیڈر پہ جب وہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ سیاسی لیڈر اور سیاسی کارکن اپنی قومی شعور سے، اپنی مزاحمتی سیاست سے دستبردار نہیں ہوتا ہے، تو ان ٹارچر مافیا اور یہ افغان مافیا ان لوگوں کا پھر آخری ہتھکنڈہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ہماری سرزمین میں، بلوچستان میں پختونوں اور بلوچوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ آج کے نہیں، یہ تقریباً 75 سال سے یہ سلسلہ ہمارے ساتھ جاری ہے۔ کبھی کچھ سرداروں کو یا مشران کو پہاڑوں سے اتار کر مذاکرات کے نام پہ ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں، پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ خان شہید عبدالصمد خان اسکزی کو شہید کر دیا گیا، بالاچ مری کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس طرح بہت سے بلوچوں اور پختونوں کے جو لیڈرشپ تھی یا سیاسی کارکنان تھے، ان کو شہید کر دیا۔ لیکن اگر ریسنٹلی دیکھا جائے، یہاں پہ 1-2 سال میں یہاں پہ کریمہ بلوچ کو اسی سلسلے میں اسی طرح ان کو قتل کر دیا گیا، میلی شہید عثمان کاکڑ کو شہید کر دیا گیا، پروفیسر ارمان لوڑی کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح بلوچوں کے جتنے بھی انٹلیکچوئل یا سیاسی کارکن ہیں، ان طریقوں سے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، یا شاید وہ سمجھتے نہیں ہیں یا ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہتھکنڈے وہ استعمال کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ قتل سے، سیاسی کارکنوں کی قتل سے یا سیاسی لیڈروں کی قتل سے ان کے جو افکار ہوتے ہیں، جو نظریات ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں نے یہ ہتھکنڈے 75 سال سے جو کر رہے ہیں یا آزما چکے ہیں، لیکن جن کارکنوں کو، جن لیڈرشپ کو انہوں نے ہم سے جو جسمانی طور پر ضرور الگ کر چکے ہیں، لیکن ان سیاسی استادوں کی، ان سیاسی لیڈرشپ کی جو قومی اور شعوری افکار تھے، جو قومی سیاسی افکار تھے، آج بھی وہ زندہ ہے، آج بھی وہ زندہ ہے۔ لیکن بیسیکلی جو نظریات ہوتے ہیں، جو شعوری طریقے سے سیاست ہوتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کی قدر سے وہ ختم نہیں کیے جا سکتے ہیں۔
इसी तरीके से हम फिर उनको बताना चाहते हैं कि करीमा बलोच को तो शहीद कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे सारे जो लोग हैं, जो हमारी भाई और बहनें बैठे हैं, ये सारी करीमा की जो अफकार थे, जो सोच थे, उनके साथ चलेगी। और जो नज़रियात की ख़त्म करने की आप कोशिश कर रहे हो, ये नज़रियात वो अफकार और कामी हकूक से दस्तबरदारी खतर से बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो। और साथ साथ में पुख्तनों और बलोचों को बिल्कुल हम लोगों को खामी सियासत करनी होगी, हम लोगों को मज़ाहिमती सियासत करनी होगी, क्योंकि 75 साल में हमने जिस मुपायमत के तहत जिस मुपायमती सियासत हम लोगों ने देखे या कुछ अदवार में हम लोगों ने किए, लेकिन उन सियासत का हमें कोई इतना फ़ायदा नहीं पहुंचा। उसी मुपायमती सियासत की वजह से हमारी जो वसाइल थे वो लोगों के कब्ज़े में चले गए। लेकिन हम लोगों ने, आम सियासी कारकुनों ने, पुख्तनों और बलोचों ने इस सूबे के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी वतन के लिए और अपनी वसाइल के लिए शऊरी बुनियादों पे हम लोगों ने मुज़ाहिमती सियासत को करना होगा, शऊरी सियासत को हम लोगों ने करना होगा। और करीमा बलोच की जो अफकार थे या हमारे जितने बड़े थे, जितने भी सियासी लीडरशिप थी, उनके जो अफकार थे, उन नज़रियात को हम लोगों ने ज़िंदा करना होगा, उनके रास्ते पे हम लोगों ने चलना होगा। और उनकी जो नज़रियात है, उनको उसी नज़रियात को हम लोगों ने आवाम में, बलोचों में और पुख्तनों में पिलानी होगी। और फिर आखिर में इंशाल्लाह हम मुज़ाहिमती सियासत के तहत अपनी मंजिल तक और अपनी कौम को मंजिल तक पहुँचाएंगे। बड़ी मेहरबानी।